अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक नए किताब का आगाज़ करेंगे, जनरल नॉलेज फॉर ग्रेड 3 से बेस्ड ऑन करिकुलम 2020। असल में मुख्तलिफ़ बुक्स को इसलिए मैं टच कर रहा हूँ कि हर बुक की तकरीबन एक या दो लेसन्स हो जाए तो सबके लिए शुरुआत करना आसान होगी। दैट इज़ वाई आई एम टचिंग every book of this syllabus. अच्छा, इसमें जो है सबक है, जो लेसन है वो है द सन के बारे में है। द सन, ठीक है। द सन, इसकी ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बयान किए गए हैं और ये बताया गया है, ठीक है। Our universe is made up too many bodies. हमारी जो कायनात है वो मुख्तलिफ़ अजसाम से बनी हुई है, इंक्लूडिंग द अर्थ एंड द सन, जिसमें अर्थ, ज़मीन और सूरज भी शामिल है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये रिवॉल्व्स वाला जो है वो इस तरह की पूरा एक चक्कर जो लगाता है, ठीक है, इसको कहते हैं रिवॉल्व्स। इस तरह ये इसको कहते हैं रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, अपने एक मदार में वो चक्कर लगाता है। विच काजेज सीजन्स, जो कि मौसमों का बायस बनता है। ये जब ज़मीन सूरज के एक हिस्से पे पहुंच जाए तो फिर सर्दी, फिर गर्मी, इस तरह के सीज़न। द अर्थ आल्सो रोटेट्स, अब ज़मीन जो है वो रिवॉल्व भी करती है, जिस तरह मैंने एक चक्कर बताया, लेकिन वो रोटेट भी करती है। रोटेट का मतलब ये कि इस तरह घूमती है, ठीक है, इसको कहते हैं रोटेट। और ये रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, जो एक्सिस बना हुआ है उसी में इस तरह ये ज़मीन जो है इस तरह चक्कर लगाती है। एक चक्कर ये वाला और वो रिवॉल्व है, ये रोटेट है, ठीक है, ऑन एक्सिस, अपने महवर पर। विच काजेज डे एंड नाइट, जो कि दिन और रात जिसकी वजह से बनती है, यानी एक्सिस से। अब ये देखें कि साइंस का मजमून है तो इसी वजह से परस करें, ये अगर सोर्स ऑफ लाइट परस करें, ये टार्च है, तो अगर आप इसको देखें तो ये जो ज़मीन का जो हिस्सा परस करें, ये गेंद जो है ज़मीन है, इसका जो हिस्सा रोशन नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो ये इसमें ये डे वाला ये यहाँ पे डे है और यहाँ पे जो है यहाँ पे रात है, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता सूरज के इस तरह, तो एक और जगह फ़र्ज़ कर ये इस तरह थी, ये अब यहाँ पे दिन शुरू हो रहा है और रात उधर चली जाती है। तो इसका काम यही है कि ये महवर पे जब घूमती है तो दिन और रात का अंदाज़ा इससे लगाए जाते हैं। पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन, ज़मीन का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है, हैज़ डे, उस पर दिन होता है, वाइल द अदर पार्ट हैज़ नाइट, जबकि जो जिस तरह मैंने बताया दूसरा हिस्सा फिर वहाँ पर रात होती है। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन, ये ज़मीन जो है वो अपनी रिवोल्यूशन जो जिस तरह चक्कर लगाती है, ये रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द इन इट्स ऑर्बिट इन 365 डेज, उसमें पूरा करती है, कंप्लीट्स करती है, बराबर करती है 365 डेज में। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में ये अपना रोटेशन पूरा करता है, ठीक है। अब ये देखिए सनराइज एंड सनसेट। सनराइज सूरज का निकलना, तुलू, एंड सनसेट गुरूब। यहाँ पे SET की स्पेलिंग है, ये SIT नहीं है, ये SET है, सनसेट, सनराइज एंड सनसेट। सन सीम्स,
سورج دکھائی دیتا ہے رائزنگ ان دا ایسٹ کہ یہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، اینڈ سیٹنگ ان دا ویسٹ اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے. ایکچولی حقیقی طور پر دا سن ڈز ناٹ رائز اینڈ سیٹ، سورج نہ غروب ہوتا ہے، نہ نکلتا ہے، نہ غروب ہوتا ہے، نہ طلوع ہوتا ہے، نہ غروب ہوتا ہے. دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. ان اٹس آربٹ، اپنے محور میں، فرام اپنے مدار میں، فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، مغرب سے مشرق کی طرف. ڈیو ٹو دس ریولیوشن، اسی چکر کی وجہ سے دا سن سیمز رائزنگ، تو سورج نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان دا ایسٹ، مشرق میں، اینڈ سیٹنگ ان دا ویسٹ، اور مغرب میں بیٹھتا ہے. یہاں پہ ایک لفظ ہے CARDINA، کارڈینل، اس کو ہم پروناؤنس کریں گے کارڈینل. کارڈینل ڈائریکشنز، کارڈینل اردو میں بھی اس کی میننگ یہی ہے کہ کارڈینل ڈائریکشنز، اور جو کارڈینل سمتیں ہیں، یعنی وہ جو سورج کی طرف یا مغرب کی طرف بچہ ہاتھ پھیلا کے، یہاں پہ تصویر بھی دی گئی ہے یہ والی تصویر، اس کو ایک کارڈینل ڈائریکشن ایسٹ اور ویسٹ اور ساؤتھ اور نارتھ، اس کو پہچاننے کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پہ ڈائریکشن آر امپورٹنٹ ٹو نو، سمتیں اہم ہے کہ جان سکیں ہم. دا پوزیشن آف اے پلیس آر تھنگ، کسی چیز کی جگہ اور پوزیشن کو، سمت کو معلوم کرنے کے لیے ڈائریکشنز یا سمتیں ضروری ہیں. دیر آر 4 کارڈینل ڈائریکشنز، یہاں پہ 4 کارڈینل سمتیں ہیں، نیملی نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اینڈ ساؤتھ. شمال، مشرق، مغرب اینڈ ساؤتھ. ساؤتھ اور نارتھ میں کبھی کبھی ہم دھوکہ بھی کہا جاتے ہیں کہ جنوب کیا ہے، شمال کیا ہے، ساؤتھ اینڈ نارتھ. تو یہ اصل میں میرے ساتھ بھی پہلے یہ ہوا ہوتا تھا. تو ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، تو اسی سے آپ ایسوسیٹ کر کے ساؤتھ کو یہ جنوب ہے. ٹھیک ہے، وی کین گیس دا ڈائریکشن ود دا ہیلپ آف دا سن، ہم سورج کی مدد سے گیس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں ڈائریکشنز کی. ایف یو اسٹینڈ فیسنگ دا سن ان دا مارننگ، اگر آپ کا چہرہ یا آپ سامنا کر رہے ہیں سورج کے سامنے ان دا مارننگ، صبح کی وقت، ایسٹ ول بی ان یور فرنٹ، تو آپ کے سامنے والا حصہ جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا مشرق، کیونکہ وہاں سے سورج نکلتا ہے. اینڈ ویسٹ بیہائنڈ، اور آپ کے پیچھے والا جو سمت ہے وہ ہے ویسٹ، مغرب. جبکہ سملرلی ساؤتھ ول بی ایٹ یور رائٹ، تو آپ کا جو دایاں طرف ہے اس کو وہاں جنوب ہوگا، اینڈ نارتھ ایٹ دا لیفٹ، اور جو بایاں طرف ہے وہاں پہ نارتھ ہوگا. اب یہ ہے کہ یہ نو دیٹ، اس کو جانو. دا انسٹرومنٹ، وہ آلہ یوز فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈائریکشن از کالڈ، وہ آلہ جس کے ذریعے پہچان کی جاتی ہے سمتوں کی، اس کو کہا جاتا ہے COMPASS. اب یہ آپ کس طرح پڑھیں گے، یہ غلط ہوگا کہ اگر آپ کہیں گے کمپاس. یہ کمپاس تو اردو میں ہم اس طرح بولتے، اس کی انگلش پروننسیشن ہے کمپس. کمپس، دا انسٹرومنٹ یوزڈ فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈائریکشن از کالڈ کمپس. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ below is the picture of your home, write names of places surrounding it، یعنی جس کے گھر کے آگے مسجد ہے، کہ مغرب کی طرف مسجد ہے، ایسٹ کی طرف کیا ہے، یہ تو ایک ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ بچوں سے کرا سکتے ہیں. اب یہ پیراگراف پڑھیں کہ فارمیشن آف شیڈو، سایہ جو ہے کس طرح. ریز آف لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائنس فرام اٹ سورس، یعنی جو ریز ہیں، شعاع ہے روشنی کی، وہ سفر کرتی ہے بالکل سیدھی لائن میں اپنے جہاں سے وہ نکلتی ہے، سورس، ذریعہ جو ہوتے. اف سم تھنگ obstructs، اگر کوئی اس کے بیچ آ جائے، اس کو روک لے، لائٹ کو روک لے، آن اٹس وے، اپنے راستے میں، دین اٹ کین ناٹ پاس تھرو اٹ، تو پھر اسی چیز سے
آگے نہیں جاتی ہے روشنی. تو آگے اس کے پیچھے یہ کیا پڑتا ہے، یہ دس شیڈو آف دیٹ تھنگ از فارمڈ آن دا ادر سائڈ. تو دوسری سائڈ پہ پھر کیا پڑتا ہے، فرض کرے اگر ہم نے یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے تو یہ فرض کرے یہ سورج، فرض کرے یہ رے ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سایہ بن رہا ہے، یہ سایہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا یہ سایہ بن رہا ہے. تو یہ ایک ہے کہ the point where light cannot reach due to obstruction. The shadow is limited to the point. اسی جگہ تک لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ویئر لائٹ کین ناٹ ریچ ڈیو ٹو obstruction، جہاں پہ روشنی اس رکاوٹ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی ہے، ریچ پوائنٹ میں. لائٹ از نیسیسری فار دا فارمیشن آف شیڈو، یعنی اگر سایہ کے لیے روشنی بہت ضروری ہے. اٹ آلویز فارمڈ آن دا اپوزٹ، اور یہ جو شیڈو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہی بنتا ہے. دا شیپ اینڈ سائز آف شیڈو ڈیپینڈز آن دا ڈائریکشن اینڈ اینگل آف لائٹ. جو شیپ شکل ہے، سائز جو جسامت ہے آپ شیڈو کے یعنی سائے کے، ڈیپینڈز وہ انحصار کرتا ہے آن دا ڈائریکشن، سمت اینڈ اینگل، زاویہ آپ لائٹ جو زاویہ ہے، جو سمت ہے اسی کے مطابق بڑھتے. فرض کریں یہ ہے تو اس کی جو شیڈو بن رہی ہے، یہ والی، یہ سورس آف لائٹ آ رہی ہے بلب کی، اور یہ تو اس کا دارمدار اسی پر ہے، ٹھیک ہے. وی کین گیس ٹائم ود دا ہیلپ آف شیڈو، ہم سائے سے وقت کا تعین بھی کر سکتے ہیں. جس طرح سورج جب دوپہر کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے، یعنی مارننگ کے وقت، ایوننگ کے وقت، تو وہاں سے پھر ہم مطلب ہے کہ سائے کی مدد سے ہم ٹائم کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے. شیڈو از لانگ ایٹ مارننگ، صبح کے وقت جو سایہ ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے. اینڈ ایوننگ وائل اٹ از شارٹ آن ایٹ نون ٹائم. اس کا مطلب ہے کہ مارننگ اور ایوننگ میں سایہ لمبا ہو جاتا ہے، وائل اٹ از شارٹ، لیکن یہ مختصر ہوتا ہے ایٹ نون ٹائم، یعنی دوپہر کے وقت. ٹیچر شل لائٹ اے کینڈل. اب یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ استاد کیا کرے گا، ایک موم بتی کو روشن کرے گا. ان اے ڈارک روم، ایک اندھیرے میں والے کمرے میں. برنگ یور ہینڈ ان فرنٹ آف کینڈل، تو وہ جو موم بتی ہے اس کے آگے اپنا اس طرح ہاتھ لے آئیں تو شیڈو بنے گی. اسٹوڈنٹ شل آبزرو دا شیڈو آن دا وال، تو دیوار پر وہ شیڈو بن جائے گی. دے شل آنسر دا فالوئنگ کویسچن آن دا بیسس آف دیئر آبزرویشن، وہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر نیچے فالوئنگ کویسچنس کے جوابات دیں گے. شیڈو از فارمڈ آن وچ سائڈ آف دا کینڈل، یعنی کینڈل جو ہے یعنی موم بتی کے کس سائڈ پہ شیڈو بنتا ہے، تو اپوزٹ سائڈ پہ بنتا ہے. وٹ ہیپنس ٹو دا سائز آف دا شیڈو وین ہینڈ از براٹ کلوزر ٹو دا کینڈل، جب ہاتھ کو قریب لایا گیا کینڈل کے جو موم بتی ہے تو پھر سائز کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک. وٹ ہیپنس ٹو دا شیڈو وین ہینڈ از مووڈ اوے فرام کینڈل، جب ہاتھ کو ہٹایا گیا، مووڈ اوے پیچھے ہٹایا گیا تو پھر کیا ہوگا. وین ہینڈ از مووڈ ٹو دا ادر سائڈ آف دا کینڈل، تو جب دوسری طرف ہاتھ لے جایا گیا تو پھر کیا ہوا. شیڈو از فارمڈ آن وچ سائڈ، تو پھر سایہ کس سائڈ پہ بنا. تو یہ ایک قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ کی پوائنٹس یہ ہے جو سبق سے ہیں. دا ارتھ ریوالوز آن اٹس آربٹ فرام ایسٹ ویسٹ ٹو ایسٹ ڈیز اینڈ، تو یہ آپ سارا پڑھ سکتے ہیں. پھر آگے ایکسرسائز ہوگی، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے ہی سے ہم نے پڑھا ہے. لہٰذا تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. I hope you will enjoy it.